السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. قابل احترام بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، اللہ تعالیٰ کا ایک قانون ہے، اور وہ قانون یہ ہے اللہ تعالیٰ کا کہ اللہ تعالیٰ اسے ہدایت دیتا ہے جس کے دل میں طلب ہوتی ہے. طلب نہیں ہوگی تو اللہ اسے ہدایت نہیں دے گا. بیان سننے والے 3 قسم کے لوگ ہوتے ہیں. ایک طالب کہ جس کے دل میں طلب ہوگی تو اللہ تعالیٰ کہیں نہ کہیں سے اس کو خیریں دے دے گا. دوسرا قانع ہوتا ہے. قناعت کا مطلب یہ کہ یہ حدیث میں جانتا ہوں، یہ حدیث میں نے پڑھی ہے، یہ قصہ میں جانتا ہوں. تو ابا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ یہ اوپر بھی نہیں جاتا، نیچے بھی نہیں آتا، لٹکا اٹکا رہتا ہے. اور تیسرا ہوتا ہے سننے والا ناقد، تنقیدی مزاج. اللہ اسے محروم کر دیتا ہے. عرفات کے میدان میں سورج غروب ہوا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حج میں ایک قصہ ہوا سورج غروب ہونے کے بعد. وہ قصہ یہ ہوا کہ جب سورج غروب ہوا تو کچھ لوگ آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہنے لگے کہ حضرت سورج غروب ہو گیا ہے، چلے مزدلفہ. آپ نے فرمایا مجھے میرے ایک ساتھی کا انتظار ہے. وہ ساتھی آئے گا جو میرے ساتھ میری اٹھنے پر پیچھے بیٹھا ہوا ہے، وہ آئے گا تو اس کے بعد چلتے ہیں مزدلفہ. خیر تھوڑی دیر گزر گئی، وہ ساتھی نہیں آیا. پھر سے وہ لوگ آئے، حضرت سورج غروب ہو گیا، چلے مزدلفہ. آپ نے فرمایا مجھے میرے ردیف کا انتظار ہے. ردیف کہتے ہیں کہ ساتھی پیچھے بیٹھے. اتنے میں حضرت اسامہ آئے. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ردیف تھے، پیچھے یہ بیٹھے تھے حج کے سفر میں. آپ اپنی اونٹنی پر الگ الگ لوگوں کو ساتھ میں بٹھاتے تھے. یہ معمول تھا آپ کا، الگ الگ لوگوں کو ساتھ میں بٹھاتے تھے اپنی اونٹنی کے اوپر. ان میں سے اسامہ کو زیادہ بٹھاتے تھے. تو جب حضرت اسامہ آئے تو وہ لوگ جو تھے جو حضور کو بار بار کہہ رہے تھے کہ سورج غروب ہو گیا چلے مزدلفہ، سورج غروب ہو گیا چلے مزدلفہ، ان کی زبان سے جملہ نکلا. اور جملہ یہ نکلا کہ وہ اس لڑکے کی وجہ سے نبی انتظار کرتا رہا. حضرت اسامہ کو قبول صورت نہیں تھی، حبشی تھے، حضرت زید کے بیٹے تھے، اور یہ حبشی نسل تھے، ناچمین کی چٹی تھی. تو انہوں نے تنقید کی حضرت اسامہ پر. یہاں تک تو حدیث ہے. صدیق اکبر بیٹھے ہوئے تھے تو صدیق اکبر نے کہا کہ اس قوم یہ جو لوگ ہیں جنہوں نے ان کو ایسا ایسا کہا ان کو جو نظر رکھنا، یہ فتنے میں مبتلا ہوں گے. چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد مرتدین کی جو خبریں پہنچی مدینہ منورہ، ان میں سب سے پہلے اس قافلے کی مرتد ہونے کی خبر پہنچی جنہوں نے اسامہ پر تنقید کی. تو ابا فرماتے تھے کہ تنقید کرنے والا محروم، قناعت کرنے والا وہ اوپر بھی نہیں جاتا نیچے بھی نہیں آتا. اور طالب کہ کئی بار بیٹھے گا، میواتی کے بیان میں بیٹھے گا تو بھی اللہ تعالیٰ اس کو دے دے گا. طلب ہے کہ طالب کبھی محروم نہیں ہوتا. اس لیے دین کے لیے اپنے دل کے اندر طلب پیدا کرو. مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ بیانات کرتے تھے وہاں نظام الدین میں. ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ سامنے بیٹھ کر بیان لکھتے تھے. تو کبھی کبھی ابا جو لکھتے نہیں تھے، تھک گئے یا طبیعت خراب ہے، موڈ نہیں ہے، تو مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کیوں نہیں لکھتے والی عمر لکھو. تو ابا یہ فرماتے تھے کہ یہ بیان میں نے 12 سنا بھی ہے اور 12 میں نے لکھا بھی ہے. آپ نے فرمایا پھر بھی لکھو. ہر بیان کا نور الگ ہوتا ہے. یہ مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ طلب کے ساتھ پھر بھی لکھو. چاہے ایک قصہ کئی مرتبہ تم نے لکھ لیا ہے لیکن پھر بھی لکھو. ہر چیز کا نور الگ ہوتا ہے. طلب کے ساتھ لکھو. تو ابا نے بیانات جمع کیے تو حضرت کے انتقال کے بعد
اللہ تعالیٰ نے وہی کام جو مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کرتے تھے وہی کام اللہ نے عباس سے دیا 35 سال تک. آپ حضرات کو ایک سبق یہ دیتا ہوں کہ دین کے معاملے میں طلب پیدا ہو. ہمارے اسباق چلتے ہیں روزانہ ایک سبق 5 منٹ کا ہوتا ہے. بہت دھیان سے سنو ہم کیا کہتے ہیں. 5 منٹ کا آدمی نکال سکتا ہے. ایک بات یہ. دوسرا کہ آج جمعہ کا دن ہے تو جمعہ کے دن کے اعتبار سے ایک ہدیہ میں آپ لوگوں کو دیتا ہوں جو زندگی بھر کے لیے آپ کے لیے مفید ہوگا انشاءاللہ. 1977 میں سب سے پہلے میرا حج ہوا. جمعہ کا دن تھا, خوب گرمی تھی اور حتیم کے پاس میدان میں ہم نے جمعہ کی نماز پڑھی. جمعہ کی نماز پڑھنے کے بعد صف میں ہی 2-4 آدمیوں کو چھوڑ کر ایک آدمی بیٹھا ہوا, بہت خوبصورت, لہیم شہید, انوار پہنا ہوا اور سرما لگائے ہوا, بہت تسبیح ہاتھ میں. پتہ نہیں وہ جنات تھا, فرشتہ تھا, انسان تھا. میں اٹھا تو اس نے مجھے کہا او چھوکرے یہاں. 1977 میں ہم نوجوان تھے, اب تو بڑھاپے نے ڈیرا ڈال دیا. تو وہ کہا تو اے چھوکرا ہے اور سامنے بٹھایا مجھ کو. پیچھے حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے ہوئے تھے, ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے ہوئے تھے. تو اس نے کہا کوئی ہدیہ دوں تجھ کو. میں نے کہا دو. پہلے تو میں گھبرایا, میں نے کہا یار یہ کون ہے, یہ ہے کون. ویسے بھی نوجوانوں کو ذرا جلدی غصہ آ جائے. پہلے چھوکرا یہاں پہ بٹھایا. ہم سمجھتے تھے اپنے آپ کو صاحبزادہ, اور مولانا عمر صاحب پالم پوری کا بیٹا, اور یہ کہہ رہا ہے چھوکرا. تو میں نے کہا ہاں, میں کہا دو کیا ہدیہ دیتے ہو. تو میں نے کہا دیکھ آج جمعہ کی نماز پڑھی تو نے. آپ نے نہیں, تو نے. ہاں میں نے کہا پڑھی. پھر جمعہ کی نماز کے بعد 7 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیا تھا اور 7 مرتبہ سورہ فلق پڑھ لیا تھا اور 7 مرتبہ سورہ ناس پڑھ لیا تھا. اگلی جمعہ تک اللہ تعالیٰ ہر برائی سے, ایکسیڈنٹ سے, بری خبر سے, بیماری سے, ہر بری چیز سے, دل کو تکلیف پہنچانے والی چیز سے اللہ تعالیٰ تیری حفاظت کرے گا. اور مجھے ہاتھ دے کر کہا جا بھاگ. کیا یہ کہنا جا بھاگ. خیر میں نے سن لیا, محفوظ بھی کر لیا, اور وہیں سے ہمارا 1.5 سال کا سفر ہوا تھا. وہیں سے 1977 میں ہمارا 1.5 سال کا سفر ہوا تھا. حج کیا ہم نے 1977 میں. حج کے بعد مدینہ منورہ گئے. مدینہ منورہ سے پھر ہم روانہ ہوئے خیبر. خیبر سے مدائن صالح آئے, جہاں صالح علیہ السلام کو اٹھنے کا قصہ ہوا تھا. وہاں کام کیا. پھر وہاں سے ہم گئے معلّہ, لیلا مجنون کا گاؤں. یہ معلّہ جو ہے لیلا مجنون کا گاؤں ہے. ہمارے ساتھ ایک بڑے میاں تھے. میں نے کہا چچا لیلا مجنون کے گاؤں میں ہم آ گئے ہیں. اچھا مولوی صاحب لیلا مجنون کا گاؤں. میں نے کہا لیلا مجنون کا گاؤں. وہ لیلا کا گھر کہاں ہے. بڑی میں کہہ رہے تھے وہ لیلا کا گھر کہاں ہے. سہارنپور کے تھے وہ. میں نے کہا چچا تمہیں لیلا سے کیا مناسبت تھی. تو لیلا مجنون کا گاؤں ہے, یہ بات پکی ہے کہ یہ لیلا بھی رہتی تھی اور یہ مجنون بھی رہتا تھا. جو قصہ ہے وہ معلّہ کا ہی ہے. وہاں سے یہ لوگ مکہ مدینہ آتے تھے یہ لوگ. تو پھر وہاں سے ہم تبوک گئے. تبوک سے جو ہے جارڈن آئے. جارڈن سے شام آئے. شام سے ٹرکی آئے. ٹرکی سے بیلگراڈ گئے یورپ. بیلگراڈ سے یوگوسلاویا گئے. یوگوسلاویا سے پھر فرانس گئے. پھر فرانس سے جو ہے واپس اسپین آئے. اسپین سے پھر فرانس آئے. پھر فرانس سے انگلینڈ آئے. انگلینڈ میں رمضان شروع ہو گیا. یہ سارے سفر میں انگلینڈ میں رمضان کو کچھ وقت گزارا. پھر وہاں سے ہم نے مرسڈیز وین خریدی اور لندن سے مکہ مکرمہ بائی کار ہم نے سفر کیا. لندن سے مکہ مکرمہ. تو بڑے میاں کی بات جو انہوں نے کہی وہ ہمارے پورے سفر میں کب لگی. پڑھتے تھے ہم اس کو لیکن بیان نہیں کرتے تھے. میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مجھے کہا چلو ڈوہوشو کہتا تھا. بڑے میاں تھے نا, چلو ڈوہوشو کہتا تھا. میں نے کہا انہوں نے یہ بات بتائی. میں نے کہا ابا نے کہا بیان میں مت کہنا. بیان میں مت کہنا. تم بیان کرتے ہو بیان میں مت کہنا.
جب تک تمہیں کوئی حدیث نہ مل جائے. حدیث مل گئی پھر بات الگ ہو جاتی ہے. حدیث ہم بیان نہیں کرتے تھے لیکن خود عمل کرنا تو حرج کی بات نہیں. ہم نے جو ہے انگلینڈ سے ہم نے کار خریدی, کار خرید کر جو ہے وین میں چلے, بیلجیم آئے, ہالینڈ آئے, جرمن آئے, یوگوسلاوی آئے, بلغاری آئے, ترکی آئے, ترکی سے بھی شام آئے, شام سے بھی جارڈن, جو جارڈن سے پھر لیلا مجنوں کا کام سمجھ کے واپسی میں پھر خیبر ساتھ کام کرتے 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 دوسرے حج پر پہنچے. تو ہمارا سوا سال کا یہ سفر تھا ہمارا. وہ اللہ تعالیٰ نے اس سفر میں اتنی برکت دی کہ حفائر میں مرکز ہوتا تھا مکہ مکرمہ میں, تو مولانا سید خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ ذمہ دار ہوتے تھے وہاں کے. تو مولانا سید خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ مولوی یونس یہ کار کہاں سے خریدی؟ میں نے کہا حضرت لندن سے خریدی, اور یہ بالکل نئی کار ہے, مرسڈیز وین نئی تھی, عرب میں ابھی آئی نہیں تھی, اور عربوں کیا پیٹرول بہت آیا تھا. تو مولانا سید خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مجھے کہا دیکھو, وہ تھوڑا ناک میں بولتے تھے مولانا سید خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ, کہ دیکھو کل جو ہے ریاض کے سارے عرب آ رہے ہیں بڑے بڑے مالدار, تم اس کار کو بیچ دو, بہت پیسہ دیں گے وہ لوگ. ان کا جوڑ تھا ریاض کے عربوں کا. ہم نے کہا ٹھیک ہے تو کیا کریں؟ بولے خالی سیل لکھ دو تم کہ ہاذا للبیع, ہاذا للبیع, یہ بیچنی ہے. یہ مولانا سید خان صاحب نے ہم سے کہا ٹھیک ہے حضرت. اب انہوں نے لکھ دیا ہاذا للبیع. تو وہ عربوں نے آ کے دیکھا تو عربوں نے کہا ارے یہ تو بالکل نئی کار ہے اور بالکل کچھ چلی بھی نہیں ہے, اور یہ کار کی تو ہماری فیملی کے لیے بہت ضرورت ہے وغیرہ وغیرہ, اور بڑھ چڑھ کر بھاؤ لگایا. تو ہمارے سید خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ دور کھڑے رہ کر ہنستے تھے. مجھے کہتے دیکھا کہ اسی بات میں نے بتائی تم کو. میں نے کہا حضرت کہہ رہے کیا؟ بولے بس جو زیادہ بھاؤ دے گے تم بیچ دو. اتنا بھاؤ آیا اس کار کا تو پورے سال کا ہمارا خرچہ نکل گیا. اب پیسے بہت آئے, اب پیسے کریں کیا؟ تو میں نے وہاں سید خان صاحب سے کہا کہ حضرت آتی رکھیں اس کو, یار رکھیں تو کوئی چوری کر لے گا, کیا حکومت والے کہیں گے اتنے پیسے تم کہاں سے لائے تو مشکل پڑے گی. تو مولانا سید خان صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ ہاں ہاں میں رکھوں گا لیکن میں بھی استعمال کروں گا. تھوڑی مزہ کی طبیعت تھی ان کی وہاں سید خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ. تو اس سفر میں ہم نے پڑھنا شروع کیا. یہ اب لکھنے پڑھنے کا تو ماحول تو تھا نہیں ہمارا. بعد میں پھر تصنیف تعلیف شروع کی تو یہ مجھے حدیث ملی. تو روزانہ جمعہ کے دن میں اسے وائرل کرتا ہوں روزانہ. تو آپ لوگوں کو بھی یہ ہدیہ دے رہا ہوں کہ جمعہ کی نماز کے بعد, سنتوں کے بعد, دخلوں کے بعد جب فارغ ہو جاؤ تو 7 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لو, اور 7 مرتبہ سورہ فلق پڑھ لو, 7 مرتبہ سورہ ناس پڑھ لو. اچھا فوراً نہیں پڑھ سکتے, جانا ہے, بیگم انتظار کر رہی ہے, تو پارٹنر انتظار کر رہا ہے, کسی جگہ مسجد جماعت میں مسجد تبلیغ کا کوئی کام ہے, کسی کو تشکیل کرنی ہے, کام ہوتا ہے ساتھی میں, کوئی حرج نہیں, اثر تک پڑھ لو. اثر تک بھی نہیں پڑھ سکتے تو غروب سے پہلے پہلے تک پڑھ لو جمعہ کے دن, بس اس کا ٹائم غروب تک کا ہے. سورج غروب ہو گیا وہ ٹائم گیا. آج کل ہماری جو عورتیں ہوتی ہیں عام طور سے مساجد میں نہیں آتی, اور جمعہ کے دن وہ جمعہ کی نماز وہ ظہر کی نماز پڑھتی ہیں, تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے, ظہر کی نماز کے بعد وہ پڑھ لیں, غروب تک انتظار اس کو پڑھو. تو آپ پڑھو گے انشاءاللہ. اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اگلے جمعہ تک آپ ہر بیماری سے, ہر خراب خبر سے, ایکسیڈنٹ سے اللہ تعالیٰ حفاظت کرے گا انشاءاللہ. یہ ہدیہ تو میں نے دے دیا آپ کو ماشاءاللہ, اس کی پابندی کرنا. دوسرا یہ کہ 100 مرتبہ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ پڑھا کرو. پڑھنے والے کے 1 لاکھ گناہ معاف, ماں کے 12,000 گناہ معاف, باپ کے 12,000 گناہ معاف, چاہے ماں باپ زندہ ہو یا مر گئے ہو, چاہے ماں باپ زندہ ہو یا چاہے مر گئے ہو, ان کے گناہ معاف ہوں گے. یہ بھی کتابوں میں لکھا ہے. اس لیے سبحان اللہ العظیم و بحمدہ, سبحان اللہ العظیم و بحمدہ 100 مرتبہ آدمی پڑھ لے تو اپنے جو ہے لاکھ گناہ معاف ہو جاتے ہیں. اور دوسرا ماں کے 12,000, باپ کے 12,000. ایک لڑکی تھی
یہ بیچاری بہت اہتمام سے پڑھتی تھی، تو 1 سال کے بعد یا 1.5 سال کے بعد اس کی ماں خواب میں آئی خوبصورت کپڑے پہن کر، ارے اماں میں تو کئی بہت دنوں کے بعد تم خواب میں آئی. ارے بولے بیٹا ہر جمعہ کے دن جو ہے میرے 12,000 گنا تو لیس کرواتی تھی، پڑھتی تھی. اب الحمدللہ میرے سارے گناہ معاف ہو گئے، اب تنگی ہو کر آ گئی ہوں میں. انہوں علماء نے لکھا ہے، اس لیے اس کی پابندی کرو انشاءاللہ. 2 باتیں ہو گئی. تیسری بات یہ، جو رات کو میں نے وظیفہ دیا تھا، 313 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے کی عادت ڈالو، 313 مرتبہ استغفار پڑھنے کی عادت ڈالو، اور 313 مرتبہ درود شریف پڑھنے کی عادت ڈالو. کچھ نہیں کہتا، اتنا کہتا ہوں کہ انشاءاللہ اس کا فائدہ اپنی زندگی میں بھی دیکھو گے اور اپنے دنیا سے جانے کے بعد بھی دیکھو گے انشاءاللہ. یہ موٹی موٹی باتیں میں آپ کو بتا رہا ہوں، کیونکہ صحیح حدیثوں میں آتا ہے 10 مرتبہ اگر کوئی سورہ اخلاص پڑھ لے تو جنت میں اس کے لیے اللہ ایک محل تیار کر دیتے ہیں. 313 مرتبہ پڑھو گے، دیکھ کے 10 بنگلے تیار ہو گئے. اور بنگلے کا مینٹیننس آپ کو نہیں کرنا، آپ کو الیکٹرک کا بل بھی نہیں بھرنا، آپ کو کوئی صفائی کے لیے رکھنا بھی نہیں، سارا فرشتے کریں گے وہ، لیکن بنگلہ تیار ہو جائے گا، اس میں کوئی شک نہیں ہے. درود شریف کے فضائل وہ تمہارے سامنے ہیں، استغفار کے فضائل وہ آپ کے سامنے ہیں. ایک اہم بات یہ کہ روزانہ گھر سے نکلو تو دین کی نیت سے نکلو. آج کی عورتیں کھانا پکاویں تو مہمان کی نیت سے پکائیں، بس. جو کھانا مہمان کی نیت سے پکایا جاتا ہے اس کھانے کا حساب کتاب نہیں ہوتا. اگر آپ کی بیگم جو ہے مہمان کی نیت کر لے گی، صرف مہمان آئے گا تو مہمان کھا لے گا، مہمان نہیں آئے گا تو ہم کھا لیں گے، کیا فرق پڑتا ہے؟ دین کی نیت سے نکلو. آپ جب تک گھر کے آپ باہر رہو گے اللہ کے راستے میں شمار رہو گے کہ اللہ میں تیرے دین کے لیے جا رہا ہوں. اپنا کاروبار کرو، اپنی ڈیوٹی کرو، کوئی حرج کی بات نہیں ہے. یہ بات ہوگی کہ اچھا ہمارا ایک ساتھی تھا مکہ مکرمہ میں، تاریخ میں اس کی ڈیوٹی تھی، تو روزانہ گھر سے نکلے، عرب تھا وہ، جب بھی گھر سے نکلے تو کہ اللہ میں تیرے دین کے لیے جا رہا ہوں. کوئی ملے گا تو نماز کی دعوت دے دیں گے، کوئی نہیں ملے گا تو کوئی بات نہیں. وہ روزانہ بیچارہ نیت کر کے نکلے. ایک دن جلدی جلدی نکلا، بیوی سے لڑائی ہو گئی تھی کچھ، جلدی جلدی نکلا، وہ نیت کرنا بھول گیا، طائف پہنچ گیا اور غصے میں گاڑی بھی تیز چلائی اس نے. غصے میں آدمی چلا گاڑی بھی تیز چلاتا ہے، اور وہاں پہنچ کر مجھے فون کرتا ہے کہ شیخ الیوم جدال مع لیلا، آج لیلا کے ساتھ لڑائی ہو گئی میری، اس لیے میں غصے میں جلدی نکلا، نیت کرنا بھول گیا اور طائف بھی پہنچ گیا. اب میں کیا واپس مکہ جا کر پھر نیت کروں؟ کیا کروں میں نے کہا بھائی مکہ واپس نہیں آنا ہے، تو جہاں بیٹھا ہے وہاں نیت کر لے. تمہارا نام وہ مجھے کہہ رہا ہے کہ شمار ہو جائے گا. میں نے کہا کہ کھانا کھاتے ہیں تو بسم اللہ پڑھتے ہیں ہم، اور اگر بسم اللہ پڑھنا بھول جاتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ ہم اللہ پر پڑھ لیتے ہیں. ہر لقمے پر بسم اللہ نہیں پڑھا جاتا، تو تو بھول گیا تو بسم اللہ اول و آخر ہو، ختم ہو گئی بات، میری نیت کر لے. تو زور سے ہنسا، وہ سمجھتا ہر آدمی تھا. اس نے کہا ٹھیک ہے مولانا سمجھ گیا. اور میں نے کہا جدال میں بیوی کے ساتھ لڑائی نہیں کرتے، عورت کے ساتھ لڑائی کی جاتی ہے. لڑائی کرے تو پہلوان کے ساتھ کرنا تم. میں تجھے لڑنے کا بہت شوق ہے کہ پہلوان کے ساتھ لڑ، عورت کے ساتھ لڑائی کی جاتی ہے. وہ بات مانتی نہیں ہے. میں نے کہا تو بھی تو اللہ کی نہیں مانتا، تو اللہ کے کتنے حکامات توڑتا ہے یہ بھی تو دیکھ. قریشی تھا، قریشی نوجوان. میں نے کہا تو اللہ کے کتنے حکامات توڑتا ہے یہ بھی تو دیکھ. اور بیوی کو لڑنے کی چیز ہے. پھر میں نے اس کو کہا دیکھ کسی کو کہنا مت، بیوی پہ ایڑی ٹیڑھی اچھی لگتی ہے، رابعہ بصری اچھی نہیں لگتی، سیدھی سادی اللہ والی وہ ٹھیک نہیں ہوتی. وہ ایڑی ٹیڑھی ہو نا، ایڑی ٹیڑھی وہی اچھی رہتی ہے، وہی اس کا حسن جمال ہے. پھر میں نے اس کا اما عائشہ کے قصے سنائے، وہ قصے سنائے، وہ قصے سنائے. تو اس کی بیوی کا مجھے میسج آیا جزاک اللہ شیخ، جب سے آپ نے اس کو سمجھایا ہے وہ لڑتا نہیں ہے، اور جب لڑائی کرے گا تو میسج کر دوں گی میں آپ کو. میں نے بیوی لڑنے کی چیز ہے. بیوی کو تو میاں بیوی کا جو رشتہ ہے وہ رشتہ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو تو ہائی لائٹ کیا ہے. ماں باپ کا رشتہ یہ عزت کا رشتہ ہے، بھائی بھائی کا رشتہ یہ عزت کا رشتہ.
نشانی نہیں کہا. میاں بیوی کے رشتے کو قرآن نے نشانی کہا ہے. جیسے پہاڑ نشانیاں ہیں, آسمان نشانی ہے, زمین نشانی ہے ہماری, سمندر یہ ہماری نشانی ہے. تو میاں بیوی کے رشتے کو اللہ نے نشانی کہا ہے. وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً. اللہ کی نشانیوں میں سے ہے کہ ہم نے تمہارے لیے تمہاری اندر سے تمہاری بیویاں بنائی تاکہ تم سکون حاصل کرو. جوانی میں مودت ہوتی ہے, محبت ہوتی ہے, اور بڑھاپے کے اندر ایک دوسرے پر شفقت کرتے ہیں. نظام الدین مرکز سے میں جاتا تھا قریشی مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے, تو ایک میواتی اور ایک میواتن بوڑھے 90 سال کی عمر 95 سال کی عمر میں بیٹھے رہتے تھے. اور مولوی جی دعا کرنا کہ یہ میواتی سے پہلے میں مر جاؤں. بوڑھی عورت کہتی تھی میں مر جاؤں تاکہ اس کے کندھے پر میں جو ہے قبر میں جاؤں. تو میواتی کہتا تھا نہیں مولوی صاحب دعا کرنا پہلے جو ہے میں مر جاؤں پھر یہ مرے, تو میں پہلے میں مر جاؤں. اس کو رحمت کہتے ہیں, ایک دوسرے کی محبت. اس لیے یاد رکھنا, میں نے اس کو کہا اور آپ کو بھی سمجھاتا ہوں کہ لڑنا نہیں. عورت لڑکی کی چیز نہیں ہوتی, عورت پیار دینے کی چیز ہوتی ہے. وہ الٹا کیا حضرت ایک مرتبہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دروازے پر کھڑے رہ کر کہا ابا بیٹا اندر آ جاؤ. نہیں میں اندر نہیں آؤں گی, اندر نہیں. ساری ماؤں نے سمجھایا فاطمہ اندر آ جاؤ گھر میں. نہیں آج میں اندر نہیں آؤں گی, آج میں شکایت لے کر آئی ہوں علی کی. دیکھو یہ اللہ کا نظام, آج علی کی شکایت لے کر آئی ہوں. سب کہہ رہی ہے حضرت فاطمہ, اور باہر کھڑی ہے. بیٹا تم جو اندر آ کر بات کرو. حضور کہہ رہے کہ نہیں تو بات کیا ہے تو بتاؤ. حضور اندر کھڑے ہیں, حضرت فاطمہ باہر کھڑی ہے, حضرت عائشہ اندر کھڑی ہیں, ام سلمہ اندر کھڑی ہیں, اور یہ کہہ رہی ہے کہ میں جو علی کی شکایت لے کر آئیں تو بتاؤ کیا. کہ مدینہ والے یہ کہتے ہیں کہ نبی جو ہے اپنی بیٹیوں کا خیال نہیں رکھتے. نبی اپنی بیٹیوں کا خیال نہیں رکھتے. کسی کو جملہ کہا ہوگا کسی انصاری عورت نے, تو اس نے فرمایا میں نے تیرا کتنا خیال رکھا ہے, اور میں نے کتنا تجھے پیار دیا ہے, اور میں نے علی کے ساتھ نکاح کرایا کتنے اچھے طریقے سے کرایا. تو نہیں علی کی شکایت ہے. کہ کیا شکایت ہے علی کی؟ تو حضرت فاطمہ نے کہا 2-3 دن سے ایک بات ان کی زبان پر آ رہی ہے کہ مجھے دوسری شادی کرنی ہے اور ابو جہل کی بیٹی سے کرنی ہے. یہ حضرت فاطمہ نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ 2-3 دن سے کہہ رہے ہیں کہ مجھے دوسرا نکاح کرنا ہے اور ابو جہل کی بیٹی سے کرنا ہے. ابو جہل کی بیٹیاں خوبصورت تھی, وہ بھی ذرا خوبصورت تھا ابو جہل جو ہے وہ. تو حضور نے فرمایا یہی بات ہے نا, اس کے علاوہ اس کا دین کیسا ہے بتاؤ. وہ دین تو اچھا ہے. تہجد کیسی ہے؟ تہجد بھی اچھی ہے. تو قرآن کیسا پڑھتا ہے؟ قرآن بھی اچھا پڑھتا ہے. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو جمع کیا اور سب کو جمع کر کے کہا الصلاۃ جامعہ الصلاۃ جامعہ الصلاۃ جامعہ. آؤ بھی نماز, حالانکہ نماز کے وقت تو تھا نہیں. مدینہ میں جب لوگوں کو جمع کرتے تھے یہ جملہ کہتے تھے الصلاۃ جامعہ الصلاۃ جامعہ. آؤ سب لوگ آ گئے. پھر وہاں فاطمہ کے فضائل بیان کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے. حضرت علی کہتے تھے کہ میں نے سنا کہ لوگوں کو بلا رہے, میں بھی پیچھے جا کے بیٹھ گیا. جب حضرت فاطمہ کے فضائل میں نے سنے میں سمجھ گیا کہ میری شکایت پہنچی ہے. اب جب فاطمہ گھر پر آئی تو فاطمہ سے میں نے کہا فاطمہ مجھے دوسری شادی نہیں کرنی, اب کبھی نہیں کہوں گا, تیرا دل رکھوں گا میں. حضرت فاطمہ نے کہا میری موجودگی مت کرنا, اور میں مروں گی تو تمہاری منگنی کر کے مروں گی. چنانچہ حضرت فاطمہ نے اپنے انتقال پر حضرت علی کی منگنی کی اور منگنی کر کے کہا فلاں لڑکی سے میں نے آپ کا رشتہ کر دیا ہے, میں دنیا سے جا رہی ہوں, اس کے ساتھ نکاح کر لینا ایک شرط کے ساتھ. وہ شرط یہ ایک رات اس عورت کو دینا اور ایک رات حسن حسین کو دینا. یہ تو فاطمہ کے وسائل میں تھی. تو خیر یہ مختصر بات میں مضمون آ گئے. آپ حضرات سے میں نے جو ہدیہ دیا قبول کر لیا آپ لوگوں نے. 7 مرتبہ سورہ اخلاص, 7 مرتبہ سورہ فلاح, 7 مرتبہ سورہ ناس پڑھو گے انشاءاللہ جمعہ کی نماز کے بعد, اور روزانہ 313 مرتبہ کیا پڑھو گے انشاءاللہ بھائی؟ سورہ اخلاص. اور 313 مرتبہ درود شریف, اور 313 مرتبہ استغفار. اللہ بہت دے گا انشاءاللہ.
اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ لک الشکر کلہ ولک الملک کلہ لک الخلق کلہ ولک الفضل کلہ وإلیک یرجع الامر کلہ وإلیک یصعد الکلم الطیب کلہ یا رب صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آل محمد عدد كل معلوم لك يا ذا الجلال والإكرام ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، اے اللہ ہم اقراری مجرم ہیں، ہمیں ہمارے جرموں پر اقرار ہے، ہم جیسا گنہگار نہ تیری زمینوں نے دیکھا، نہ تیرے آسمانوں نے دیکھا، نہ تیرے فرشتوں نے دیکھا، نہ ہل اور حرم نے دیکھا، اور ہم نے تجھ جیسا کریم آقا بھی نہیں دیکھا ہے۔ ہم گناہ کرتے رہے تو ہمیں روزے دیتا رہا، ہم گناہ کرتے رہے تو ہمیں مال و منال دیتا رہا، ہم گناہ کرتے رہے تو ہمیں مسجد میں آنے کی توفیق دیتا رہا۔ اے اللہ ہم گناہ کرتے رہے تو ہمیں جماعت میں نکلنے کی توفیق دیتا رہا۔ اے اللہ جہاں تک آپ نے یہ کرم کیا ہے ایک کرم اور فرما دیجئے، جتنا مجمع آمین کہہ رہا ہے یا دنیا میں ہماری اس دعا پر آمین کہی جائے، ہم سب کی قیامت تک کے آنے والی نسلوں کو قبول فرما لے، ہم سب کی قیامت تک کے آنے والی نسلوں کو قبول فرما لے۔ اے اللہ ہمارا کھویا ہوا دین ہمیں واپس دے دے، ہمارا کھویا ہوا قرآن واپس دے دے، ہماری کھوئی ہوئی عزتیں واپس دے دے، کھویا ہوا دعوت کا کام واپس دے دے۔ اے اللہ دونوں جہاں کی سرخروئی کا معاملہ فرما۔ اے اللہ جمعہ کا دن ہے، ہم مسافر ہیں، جمعہ کے دن کی دعا آپ قبول کرتے ہیں، مسافر کی دعا بھی آپ قبول کرتے ہیں۔ اے اللہ امت کی اجتماعی اور انفرادی پریشانیوں کو دور فرما دے، اے اللہ امت کی اجتماعی اور انفرادی پریشانیوں کو دور فرما دے۔ اے اللہ پورے لناواڑا والوں کو تو قبول فرما، ان کے بچوں کو قبول فرما، ان کی عورتوں کو قبول فرما، ان کی بچیوں کو قبول فرما، ان کے بھائی بہنوں کو قبول فرما، پوتے پوتیوں کو قبول فرما، نواز نوازیوں کو قبول فرما، میاں بیوی کو قبول فرما، ماں باپ کو قبول فرما، خاندانوں کو قبول فرما، اور یہی دعا پوری امت کے لیے تو قبول فرما۔ اے اللہ میری تشکیل پر جو روزانہ 313 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے اور 313 مرتبہ درود شریف پڑھے اور 313 مرتبہ استغفار پڑھے، اے اللہ اس کی ساری دعاؤں کو تو قبول فرما اور اس کے حاجات کا تو غیب سے تکفل فرما۔ اے اللہ اس کی ضروریات کا غیب سے تکفل فرما۔ اے اللہ جس نے بھی مجھے دعاؤں کے لیے کہا ہو، دعاؤں کے لیے خطوط میں لکھا ہو، یا جن کا ہم پر کسی قسم کا حق اور احسان ہو، یا جو مجھے اپنی دعاؤں میں یاد کرتے رہتے ہوں، یا دعاؤں کے لیے کہنا چاہتے تھے مگر کہہ نہ سکے ہوں، اے اللہ ان سب کی اور ہم سب کی جائز مرادوں کو پوری فرما کر اس میں خیر کی شکلیں اور صورتیں پیدا فرما۔ اے اللہ جس کرم سے آپ نے ہمیں اس مسجد میں جمع کیا ہے، تیرے اسی کرم سے جنت الفردوس میں تیرے نبی کے پڑوس میں تو ہم سب کو جمع فرما دے۔ اے اللہ جن کے لڑکے لڑکیاں شادی کے لائق ہوں، غیر شادی شدہ ہوں، بہترین جوڑوں میں ان کے لیے انتظام فرما۔ اے اللہ اس امت کو دونوں جہاں کی سرخروئی کا معاملہ فرما دے، امت کے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ فرما۔ اے اللہ ہم کمزور ہیں، کمزوری کی وجہ سے گناہ ہو جاتے ہیں، اے اللہ ہمارے گناہ تیرا کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ یا من لا تضرہ الذنوب ولا ينقص المغفرہ، اے اللہ ہمارے گناہ تیرا کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے، تو اگر ہمیں معاف کر دے گا تیری دریا مغفرت میں سے کمی واقع نہیں ہوگی۔ اے اللہ تو ہم سب کو معاف فرما دے، اے اللہ ہم سب کو معاف فرما دے۔ اس مجلس کے اندر فرشتے بھی موجود ہیں، جنات بھی موجود ہیں، انسان بھی موجود ہیں۔ اے اس مجلس کے فرشتوں، اے اس مجلس کے فرشتوں، ہمارا رب ہم سے روٹھا ہوا ہے، ہمارے روٹھے ہوئے رب کو منوا دو۔ اے اللہ اس امت سے تو کب تک روٹھا رہے گا؟ اے اللہ اس امت سے تیرے نبی کو بہت محبت تھی۔ اے اللہ یہ امت یہ تیرے نبی کے بھائی بہن ہیں۔ ہم نے حدیثوں میں پڑھا ہے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے
صدیق اکبر سے کہا تھا میرے بھائیوں کو سلام کہنا. صدیق اکبر نے کہا السنا اخوانک یا رسول اللہ، کیا ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں؟ آپ نے فرمایا لا بل انتم اصحابی، تم میرے بھائی نہیں ہو، تم تو میرے ساتھی ہو. میرے بھائی بہن وہ ہیں جو بعد میں آئیں گے، جنہوں نے مجھے دیکھا نہیں ہے اور میری باتوں پر لبیک کہتے قدم اٹھاتے ہیں. اے اللہ وہ ہم لوگ ہیں. اس وقت کی امت تیرے نبی کی بھائی بہن ہے. اے اللہ تیرے نبی کے بھائی بہنوں پر رحم کا معاملہ فرما دے، کرم کا معاملہ فرما دے. تیرے دین کی تو مدد کر، تیری کتاب کی تو مدد کر، تیرے اسلام کو تو عزت دے. اے اللہ مسلمان جہاں جہاں کمزور ہیں تو ان کو قوی بنا دے. اللہم انصر اخواننا المجاہدین فی کل مکان حیثما کانوا وأینما کانوا. اللہم انصر اخواننا المستضعفین فی کل مکان حیثما کانوا وأینما کانوا. اے اللہ جہاں پر بھی کمزور تیرے بندے بندیاں ہیں تو ان سب کی پوری پوری حفاظت فرما. ایمان کا نور ہمیں عطا فرما، قرآن کا نور ہمیں عطا فرما، نمازوں کا نور ہمیں عطا فرما. اس لولاواڑا کے سفر کو تو بے انتہا قبول فرما. جو بھی ذرہ خیر وجود میں آیا ہو اس کی نگرانی فرما، اس کی آپ پاشی فرما، اس کی آپ یاری فرما، ہماری نجات کا ذریعہ بنا. اے اللہ اگر آپ نے ہمارا نام سعید اور نیک بختوں میں لکھا ہو تو ہمارا نام انہی میں لکھے رکھیو، اور اگر آپ نے ہمارا نام شقی اور بدبختوں میں لکھا ہو تو ہمارا نام ان کی فہرست سے مٹا دینا، اور نیک لوگوں کے فہرست میں ہمارا نام لکھ لینا. لکھنا بھی آپ کا کام ہے، مٹانا بھی آپ کا کام ہے، لوح قلم بھی آپ کے پاس ہے. اے اللہ سعادہ میں ہمارا نام لکھ لے، سعادہ میں ہمارا نام لکھ لے، سعادہ میں ہمارا نام لکھ لے. اے اللہ جو مقروض ہو عافیت سے ان کے قرضوں کی ادا ہونے کی غیب سے صورت شکل پیدا فرما. اللہم ارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم. حسبنا اللہ سیؤتینا اللہ من فضلہ ورسولہ انا الی اللہ راغبون. اے اللہ یہ دعا تو ہم سب کے لیے قبول فرما. اے اللہ جس کے دل میں بھی جائز مرادیں ہوں عافیت سے ان کے جائز مرادوں کو پوری فرما کر اس میں خیر کی شکلیں اور صورتیں پیدا فرما. مرنے سے پہلے سچی پکی توبہ کی توفیق عطا فرما. اے اللہ یہاں قبرستان ہے، سارے مسلمان مدفون ہیں. اے اللہ ان کی قبروں کو تو نور سے منور فرما دے، ان کے درجات کو بلند فرما دے، کربٹوں آرام نصیب فرما، ان کی ہڈی ہڈی کو جنت نصیب فرما. اور جب دنیا سے جانے کا وقت آئے کمال ایمان پر ہمارا خاتمہ فرما. اے اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس امت سے بہت محبت تھی. ہم نے حدیثوں میں پڑھا ہے جب آپ کا انتقال کا وقت آیا اور جبریل حضرت اسرائیل سے پہلے پہنچے کہ اللہ نے بلایا ہے آپ کو، آپ نے فرمایا میں تیار ہوں لیکن مجھے یہ بتاؤ کہ میرے بعد میری امت کا کیا ہوگا، میرے بعد میری امت کا کیا ہوگا. اے اللہ آپ ہی نے جواب دیا، اے جبریل کہہ دو اپنی امت کے بارے میں ٹینشن نہ لو، فکر نہ کرو. آپ کی امت کے بارے میں میرا وعدہ ہے کہ میں آپ کو خوش کر دوں گا. اے اللہ یہ آپ کا وعدہ رہا ہے. فَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ والی آیت نازل ہوئی. اے اللہ اس امت کے بارے میں حشر کے میدان میں تیرے نبی کو تو خوش کرے گا ہی کرے گا، لیکن اس دنیا میں بھی تو خوش کر دے، اس دنیا میں بھی تو خوش کر دے. بہترین خبریں انہیں پہنچ رہی ہو. ہماری مساجد کی حفاظت فرما، ہمارے شاعر کی حفاظت فرما، ہمارے دینی مراکز کی حفاظت فرما، ہمارے مدارس کی حفاظت فرما، ہمارے مفتیوں کی حفاظت فرما، ہمارے معاشرے کی حفاظت فرما، ہمارے معاملات کی حفاظت فرما. ہمارے دلوں میں ایمان کا نور داخل کر دے. اے اللہ ہمارے دلوں میں معرفت کا نور داخل کر دے. اے اللہ جو مانگا وہ عطا فرما، مانگنے سے رہ گیا وہ عطا فرما. ہمیں مانگنا نہیں آتا مگر تجھے دینا تو آتا ہے. اپنے کرم سے تو ہمیں عطا فرما دے، اپنے فضل سے عطا فرما دے، اور اپنے فضل و کرم سے ہماری ساری دعاؤں کو قبول فرما. سبحان ربنا رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. میں دیکھو اب مجھے نکل دو، والی ساری جگہ لے چلو.
میں آپ کو سلام کر رہا ہوں تو سلام کا جواب دیتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.